السلام علیکم۔ یقین کرو یار، میں خود تمہارے پاس آنے اور اپنے شہزادے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوں، لیکن یہاں کے حالات ہی ایسے ہیں کہ ہل بھی سکوں۔ آؤں گا بابا، آؤں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم سے ملنے نہ آؤں، لیکن صبر تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں ہاں بھائی، تمہارے بھائی صاحب کو بھی لے کر آؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے بغیر آپ سرکار ہمیں قبول کرنے والی نہیں، لیکن ایسے حالات تو بننے دو کہ میں ان سے آنے کی بات کر سکوں۔ ارے نہیں بابا، کوئی خطرہ شطرہ نہیں ہے، نہ گولیاں اور بم چل رہے ہیں، نہ پولیس پیچھے لگی ہے، لیکن کچھ مسائل ہیں جنہیں حل کرنا ضروری ہے۔ وہ حل ہو جائیں تو ہم سیدھا تمہارے پاس ہوں گے، بلکہ لالا کو بھی ساتھ لائیں گے۔ سب سے زیادہ تو انہیں اشتیاق ہے اپنے پوتے کو دیکھنے کا۔ وکی کی ایک طرفہ گفتگو مسلسل اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ واش روم میں اس کی موجودگی سے بے خبر زور و شور سے فون پر مصروف تھا، اور یہ سمجھنا تو معاذ کے لیے قطعی مشکل نہیں تھا کہ وہ علینا سے بات کر رہا ہے۔ لالا بھی ٹھیک ہے اور تمہارے بھائی صاحب بھی، بلکہ صرف ٹھیک نہیں، اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں روز کے روز تمہیں ان کے قد وزن وغیرہ کا ڈیٹا تیار کر کے بھیجا کروں تاکہ تمہاری تسلی رہے۔ کمال ہے یار، شوہر فون کر رہا ہے، لیکن مجال ہے جو شوہر کے بارے میں ایک بار بھی فکر مندی کا اظہار کیا ہو۔ جتنی فکریں ہیں ساری یا تو سسر صاحب کے لیے ہیں یا پیارے بھائی کے لیے، مطلب ہم تو کسی گنتی میں شمار ہی نہیں ہیں۔ اب کی بار اس کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ میں اور لالا قد بڑھنے کی عمر سے نکل گئے ہیں، اس لیے صرف وزن کا ڈیٹا بنا کر بھیج دینا کافی ہوگا۔ معاذ نے واش روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے اسے سنجیدگی سے مشورہ دیا تو پہلے تو وہ اس کی موجودگی پر ہی اچھل پڑا، پھر جھیپ مٹانے کے لیے اشارے سے پوچھا کہ آیا وہ علینا سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اشارے میں ہی منع کر کے جلدی کال ختم کرنے کا حکم صادر کیا، جس پر ظاہر ہے وکی کو عمل کرنا تھا۔ بشرا کے بارے میں کوئی خبر؟ وہ کال ختم کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا، اس کا فون ہنوز بند جا رہا ہے اور دوسرے بھی کسی ذریعے سے کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئی ہیں۔ وکی نے مایوسانہ انداز میں سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ چیف سیکیورٹی آفیسر سے کچھ معلوم کیا جا سکا؟ وہ ایک بار جو بتا چکا، اس کے بعد بھلا کیا بتائے گا؟ ہاں، ہمارا ارادہ تھا کہ چھٹی کر کے گھر جائے گا تو راستے میں اٹھا لیں گے، لیکن وہ تو مسلسل وہیں ٹکا ہوا ہے، اور وہاں اس پر ہاتھ ڈال کر ہم اگلے بندے کو ہوشیار نہیں کر سکتے۔ انہیں شک تھا کہ مہناز والی بلڈنگ کے چیف سیکیورٹی افسر کو کچھ نہ کچھ معلوم ہے، لیکن وہ بندہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ مہناز نے ہوش میں آ کر کوئی بیان دیا؟ نہیں، ڈاکٹرز نے فی الحال اس سے ملنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت سٹریس کا شکار ہے، اس لیے ہوش میں آ جانے کے باوجود وہ اسے سکون آور دوائیں دے کر غنودگی میں رکھ رہے ہیں۔ وہ یوں شرمندہ شرمندہ سا اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا جیسے بشرا کا پتہ نہ چل سکنے میں اسی کا قصور ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو مجھے ضرور بتانا۔ وہ سوال جواب ترک کر کے کمرے سے بیزار سا باہر نکل گیا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اعظم تک پہنچنے میں مسلسل تاخیر اور ناکامی کا بوجھ ہی کم نہیں تھا کہ بشرا کے غیاب نے اعصاب کو جھنجھنا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے معاملے میں پہلے ہی اس کے دل پر بڑا بوجھ تھا، اور مسلسل یہ خیال کچوکے لگاتا رہتا تھا کہ بشرا پر جو کچھ بیتی، اس کی بڑی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ وہ خود تھا۔ یہ اس کی دوستی تھی جو بشرا کو اس مقام تک لے آئی تھی۔ خیال تھا کہ بازل کو اس کے حسب خواہش سزا مل جائے گی تو اس کے نقصانات کا مداوع ہو نہ ہو دل کو ایک تسلی سی مل جائے گی، لیکن یہ بھی ممکن نہ ہو سکا، اور بازل ان کی گرفت سے نکل بھاگا تھا۔ اصل میں جو کچھ بشرا چاہتی تھی وہ اتنا سیدھا کام نہیں تھا۔ بندے کو جان سے مارنا آسان ہوتا ہے، لیکن نشان عبرت بنا کر زندہ رکھنا، وہ بھی اس انداز میں جیسا کہ بشرا کی خواہش تھی، ایک ٹیکنیکل کام تھا۔ اس لیے تھوڑے تعطل کا شکار ہو گیا تھا، اور اسی تعطل نے بازل کو موقع فراہم کر دیا تھا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ بازل نے میڈم ایکس سے کوئی گٹھ جوڑ کر لیا ہو اور اس وقت بشرا اس کی گرفت میں ہو۔ انسان اگر ایک بار اندیشوں کا شکار ہو جائے تو پھر ذہن نئے سے نئے وہمے میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، اور دماغ اعظم بشرا اور سجل کے خیالات کے درمیان چھلانگیں مارتا پھر رہا تھا۔ سجل کے پاس مہلت کم تھی اور اعظم کو جلد از جلد اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا تھا۔ ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا تھا؟ معاذ احمد، تم اچھی طرح جانتے ہو،
تم ہتھیار ڈال دو تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے اندر سے کسی نے سرگوشی کی تو وہ ٹہلنا بھول کر ٹھٹک کر رک گیا۔ جس جگہ وہ رکا اس کے عین سامنے اس کمرے کی کھڑکی تھی جس میں نیلی کا قیام تھا۔ اس وقت وہ ادھ کھلی کھڑکی میں کھڑی کہیں آسمان کی وسعتوں کو گھورتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے دماغ میں ایک خیال کوندا، جس پر فوری عمل درآمد کا پروگرام بنا کر وہ نیلی سے مدد طلب کرنے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ اگر تم نے میری کال ریسیو نہیں کی تو میں خود تمہارے گھر آ جاؤں گی، اور وہ بھی اکیلی نہیں، میڈیا کے ساتھ۔ پھر جو تماشا لگے گا اسے تم اور تمہارے ووٹرز دونوں عرصے تک بھلا نہیں سکیں گے۔ عرفان اللہ کئی بار بجنے والی فون کی گھنٹی کو کالر کا نام دیکھ کر نظر انداز کر چکا تھا، لیکن رد عمل میں جو پیغام موصول ہوا تھا اس نے اسے اپنے ہونٹ بینچ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہاں مصیبتوں پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، اور یہ عورت چاہتی ہے کہ میں نوجوانی کی طرح اس کی ایک پکار پر دوڑا چلا جاؤں۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے بڑبڑایا اور بستر سے اتر کر کھڑکی تک گیا۔ اس کھڑکی کا شیشہ بلٹ پروف تھا، جسے کھولے بغیر وہ اطمینان سے باہر جھانک سکتا تھا۔ باہر صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی، اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس وقت بھی اس کے گھر کی حفاظت پر مامور گارڈز بالکل چاقو چوبند اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ یہ فرض شناس گارڈز اسے دشمنوں کی گولیوں سے بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل سکتے تھے، لیکن تاجور کی صورت میں نازل ہونے والی بدنامی کا بھلا کیا کرتے؟ یوں تو اس کے نام کے ساتھ تاجور کا نام ہمیشہ ہی جوڑا جاتا رہا تھا، لیکن آج کل وہ جس مقام کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اس کا تاجور سے دور بھی رہنا ہی بہتر تھا۔ یہ دوری اختیار کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا کہ تاجور تمام تر کوشش کے باوجود عمر کے اس حصے میں آ کر اس کے لیے اپنی ساری کشش کھو چکی تھی، اور اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ صوفیہ کی صورت ایسی حسین اور جوان سال پیے میسر آ گئی تھی جس کے ساتھ ہر دن عید کا دن تھا۔ ایک بار بات کر کے اس کا دماغ درست کر دوں، پھر نمبر ہی بلاک کر دوں گا۔ واپس بستر پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر تاجور کا پیغام کھول کر پڑھا اور غصے سے بڑبڑایا۔ جس نمبر پر تاجور کی کال آئی تھی وہ اس کا پرسنل نمبر تھا، جو چند بہت قریبی اور خاص لوگوں کو ہی دیا گیا تھا، اور اس نمبر پر آنے والی کالز عموماً وہ خود ہی وصول کرتا تھا۔ مل گئی فرصت مجھ سے بات کرنے کی۔ انگلیاں گھس گئیں میری آپ کا نمبر ڈائل کرتے کرتے، لیکن آپ تو جیسے ابھی سے ملک کے وزیر اعظم بن گئے ہیں، جو اس حقیر بندی سے بات کرنے کے لیے وقت ہی نہیں نکال پا رہے۔ دوسری طرف سے تاجور نے کال ریسیو کرتے ہی نان سٹاپ بولنا شروع کر دیا۔ ایسی کیا مصیبت ٹوٹ پڑی ہے تم پر کہ مجھ سے بات کیے بنا گزارا نہیں ہو رہا؟ اچھی طرح جانتی ہو کہ اس وقت میں اپنے سیاسی کیریئر کے سب سے اہم دور سے گزر رہا ہوں۔ تمہارا کام ہے کہ مجھے سپورٹ کرو، لیکن سپورٹ کرنا تو دور کی بات، تم میں تو اتنا بھی سینس نہیں ہے کہ اگر میں کال ریسیو نہیں کر پا رہا تو یہ سوچ کر صبر کر جاؤ کہ میں کہیں مصروف ہوں گا، اور فرصت ملنے پر خود تم سے رابطہ کر لوں گا۔ عرفان اللہ نے بھی جواباً اسے جھاڑا۔ میں جانتی ہوں کہ آج کل جتنی خوبصورت مصروفیت میں آپ مصروف ہیں، آپ کو فرصت کسی صورت نہیں ملے گی، اس لیے انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑیں۔ کیا بکواس ہے؟ یہ کون سی بیہودہ الزام تراشیاں کر رہی ہو؟ عرفان اللہ بوکھلا گیا۔ الزام تراشی کیسی؟ آپ کے پہلو میں چلتی حسین قیامت ایک کھلی سچائی ہے، اور مجھ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ ایسی حسین عورت قریب ہو تو آپ کی نیت اور عمل دونوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ تاجور نے ترکی بترکی جواب دیا۔ میرے پاس تمہاری بکواس سننے کی فرصت نہیں ہے، صاف صاف بتاؤ کیوں کال کی ہے؟ عرفان اللہ جزبز ہوا اور اس کی سچائی کو اپنے غصے کی تیزی سے دبانے کی کوشش کی۔ اس بد نصیب کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں جس کی ولدیت کے خانے میں شوکت کا نام لکھوا کر آپ اس سچ کو بھول ہی گئے ہیں کہ وہ آپ کا خون ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ نہ میں نے اسے کہیں بھیجا ہے اور نہ وہ مجھے بتا کر گیا ہے۔ ایسے میں تمہیں اس کے بارے میں کوئی خبر کہاں سے لا کر دے سکتا ہوں؟ کیوں نہیں لا کر دے سکتے آپ کوئی خبر؟ اتنے تعلقات ہیں آپ کے، بڑے بڑے پولیس افسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کے ایک اشارے پر بہت کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن آپ اپنے بیٹے کی خبر نہیں لا سکتے۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ کیا بیٹے بیٹے کی رٹ لگا رکھی ہے؟ بیٹا صرف اسے مانا جاتا ہے جس کی ماں کے ساتھ کھلے بندوں نکاح پڑوایا ہو۔ طوائف اپنی اولاد کسی کے سر تھونپنے کی کوشش کرے تو اس کے دعوے کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ عرفان اللہ کے بے رحمی سے دیے گئے جواب نے تاجور کو پل بھر کے لیے گنگ کر دیا،
لیکن پھر تلملا کر تیز لہجے میں بولی، وہ زمانے گزر گئے عرفان اللہ صاحب جب سچ جھوٹ کو ثابت کرنا مشکل تھا اور دنیا بس اسے ہی سچ مانتی تھی جو آپ جیسے نام نہاد عزت داروں کی زبان سے نکلتا تھا۔ اب تو ایک ڈی این اے ٹیسٹ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر ڈالتا ہے۔ کہیں تو اپنا سچ دنیا کو ثابت کر کے دکھا دوں۔ اس بار گنگ ہونے کی باری عرفان اللہ کی تھی۔ سکوت کا ایک مختصر سا وقفہ گزرا، پھر وہ لہجے کو نرم بنا کر بولا، ممتا کے جذبات میں بہہ کر میرے اور اپنے تعلقات کی خوبصورتی کو کیوں داؤ پر لگا رہی ہو؟ تم مجھے عزیز ہو اور وہ اس لیے کہ اس نے تمہاری کوکھ سے جنم لیا ہے۔ دنیا داری کی مصلحتوں کو تم مجھ سے بڑھ کر جانتی ہو، ورنہ سچ تو یہی ہے کہ میں بھی اس کے لیے پریشان ہوں اور اپنے طور پر اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی کوئی خبر ملی سب سے پہلے تمہیں اطلاع دوں گا۔ تمہیں یوں بار بار فون کر کے مجھے یاد دہانی کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ میرے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے عرفان اللہ صاحب، مانا کہ بہت مضبوط اعصاب کی عورت ہوں اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کے بعد عام عورتوں جیسی جذباتیت نہیں رہی ہے مجھ میں، لیکن یہ جو کمبخت ممتا ہے نا، اس کے جذبات سارے جذبات سے الگ ہوتے ہیں۔ لاکھ دھیان بٹاؤں لیکن اس بد نصیب کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ عرفان اللہ کی حکمت عملی کامیاب رہی اور تاجور کا دل پسجنے کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی نرم پڑ گیا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکریں پالنے کی ضرورت نہیں ہے، کرتا ہوں میں کچھ نہ کچھ۔ وہ بظاہر تاجور کو تسلیاں دے رہا تھا، لیکن دماغ اس کی دھمکی میں اٹکا ہوا تھا اور ذہن میں مسلسل یہ خیال کلبلا رہا تھا کہ اس سے قبل کہ تاجور اپنی اس دھمکی کو دہرائے، اس کا کوئی نہ کوئی مستقل حل نکالنا ہوگا۔ آپ کی تسلی کے بھروسے اپنی ممتا کو سمجھا رہی ہوں، خیال رکھیے گا کہ مجھے مایوسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ ادھر تاجور اس کی سوچ سے بے خبر بالکل ہتھیار ڈال چکی تھی۔ اس نے بڑے صلح جو انداز میں اسے بائے کہہ کر سلسلہ منقطع کیا تو یکدم سامنے آ کھڑے ہونے والے بازل کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ کب آئے تم؟ حیرت کی شدت سے سنبھلی تو اسے گلے لگاتے ہوئے جذباتی انداز میں پوچھا، اس وقت جب آپ ہمیشہ کی طرح اس خود غرض اور چالاک آدمی کے ہاتھوں بے وقوف بن رہی تھیں۔ اس نے تلخی سے جواب دیا، کیوں ایسا سوچتے ہو؟ وہ خود تمہارے لیے فکر مند تھے اور بتا رہے تھے کہ مسلسل تمہیں تلاش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے وہ صرف اس وقت یاد کرتے ہیں جب ان کے پاس میرے لائق کوئی خدمت ہو، اور سنا ہے کہ آج کل ان کے گرد بڑے خدمت گزار جمع ہو گئے ہیں۔ اس پر ماں کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تاجور خود ہی بات بدلتے ہوئے بولی، چھوڑو اس بات کو اور یہ بتاؤ کہ اتنے عرصے کہاں رہے؟ کم از کم کوئی پیغام ہی بھجوا دیتے۔ کچھ اندازہ بھی ہے کہ میں تمہارے لیے کتنی پریشان رہی۔ دیکھو صحت کتنی خراب ہو گئی ہے تمہاری اور رنگت بھی جھلس گئی ہے۔ جہنم میں رہ کر انسان جھلستا ہی ہے، لیکن میرا بھی وعدہ ہے کہ خود کو اس اذیت سے گزارنے والوں سے ایک ایک تکلیف کا پورا پورا حساب لوں گا۔ اس کے لہجے میں ایسی تپش تھی کہ تاجور نے ایک مضبوط عورت ہونے کے باوجود اپنے جسم میں پھریری سی محسوس کی۔ ایسا کرو تم نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کو منگواتی ہوں۔ بات بدل دینا ہی اس وقت سب سے بہترین حل تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن خیال رہے کہ ابھی ادھر میرے آنے کی اطلاع نہیں کرنی ہے۔ میں پہلے اپنے ذاتی کام نمٹا لوں، پھر دیتا ہوں اس دربار میں حاضری۔ اس نے ماں کو نصیحت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ تاجور کے پاس حامی بھرنے کے سوا کوئی دوسرا انتخاب نہیں تھا۔ وہ اس کا بیٹا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ خود اس کی وحشت سے ڈر جاتی تھی۔ ذرا میرے لیے ایک کپ اسٹرانگ سی کافی بنوا دیں، میں اتنی دیر میں بات لے کر چینج کر لوں۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے ہاتھ میں موجود موبائل اس نے وہیں ایک سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ تاجور بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، چنانچہ جب موبائل پر کال آنا شروع ہوئی تو اسے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تم سکون سے تو بیٹھو، اللہ نے چاہا تو سب خیر ہوگی۔ راہیلہ نے بے قراری سے ٹہلتی بشرا کو تسلی دینے کی اپنی سی کوشش کی۔ کیسے بیٹھوں سکون سے؟ وہاں معاذ تھا اور وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے معاذ کی خاطر مشکل حالات میں میری ہر ممکنہ مدد کی۔ اس کی آنکھیں اگرچہ خشک تھیں لیکن ان میں اتنا کرب تھا کہ راہیلہ کا اپنا دل تڑپ اٹھا۔ وہ بشرا کے قریب گئی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر رسانیت سے بولی، تم تو اتنی بہادر ہو، تم نے اتنے بڑے بڑے صدموں کو بہادری سے جھیلا ہے، پھر ایک ایسے حادثے پر کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو جس میں امکان ہے کہ کچھ لوگ محفوظ بھی رہے ہوں گے؟ تم دیکھنا کہ ان محفوظ رہنے والوں میں معاذ بھی شامل ہوگا۔ راہیلہ اس کی دوست تھی اور ماضی میں معاذ کے لیے اس کے جذبات کو سمجھ چکی تھی،
اس لیے اس وقت اسے خاص اسی کے حوالے سے تسلی دے رہی تھی۔ بہادر ہوں، لیکن سینے میں پتھر کا دل لیے تو نہیں پھرتی کہ ہر دکھ ہر صدمے کو سہتی ہی چلی جاؤں۔ میں بتا رہی ہوں تمہیں کہ معاذ کو کچھ ہوا تو مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں کا کرب مزید بڑھ گیا۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اسے۔ آصف کوشش کر رہے ہیں اپڈیٹ لینے کی۔ اللہ نے چاہا تو اچھی ہی خبر ملے گی۔ تم یہاں بیٹھو اور خوب دل لگا کر دعا کرو۔ دعا کی طاقت بڑے بڑے طوفانوں کا رخ بدل دیتی ہے۔ راحیلہ نے زبردستی اسے ایک صوفے پر بٹھایا۔ اسی وقت اس کا شوہر آصف اندر داخل ہوا۔ کچھ معلوم ہوا؟ راحیلہ نے بے چینی سے پوچھا۔ بشریٰ کی آس بھری نظریں بھی اس کی طرف اٹھیں۔ آگ گیس لیکیج سے لگی تھی۔ فائر بریگیڈ کو دیر سے اطلاع دی جا سکی، اس لیے آگ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ پوری عمارت راکھ ہو گئی ہے۔ اور آصف بولتے بولتے رک گیا۔ اور کیا؟ بشریٰ نے بےتابی سے پوچھا۔ وہاں 4 افراد کی سوختہ لاشیں ملی ہیں۔ لاشیں بالکل ناقابل شناخت ہیں۔ ڈی این اے یا ڈینٹل ایگزامینیشن سے ہی انہیں شناخت کیا جا سکتا ہے، آصف نے آہستہ آواز میں بتایا۔ 4 افراد کی لاشوں کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ بچ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے حادثے کے وقت وہ لوگ کہیں باہر ہوں۔ راحیلہ نے بشریٰ کی تیزی سے زرد پڑتی رنگت دیکھی تو تسلی دینے والے انداز میں بولی۔ اس کی بات کا بشریٰ پر خاطر خواہ اثر ہوا اور چہرے پر امید کی کرن چمکی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میرا خیال ہے مجھے معاذ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ نمبر یاد ہے تو میرے فون سے ہی کال ملا لو، ورنہ میں تمہاری سم اپنے موبائل میں لگا دیتی ہوں۔ راحیلہ نے اسے پیشکش کی۔ سم لگانے کی ضرورت نہیں، مجھے نمبر یاد ہے۔ بشریٰ کو مناسب نہ لگا کہ اس کے موبائل میں اپنی سم لگا کر اسے زحمت دے۔ چلو ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ راحیلہ نے اپنا موبائل ان لاک کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے اپنے ذہن میں محفوظ کیا گیا معاذ کا نمبر ڈائل کیا اور دھڑکتے دل سے دوسری طرف کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوا۔ اس نے دوبارہ اور 100 بار کوشش کی۔ ہر بار ایک جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا ہوا؟ کال رسیو نہیں ہو رہی۔ راحیلہ نے اس کے چہرے کی مایوسی دیکھ کر پوچھا۔ کوئی رسپانس ہی نہیں ہے۔ اس نے اسے موبائل واپس پکڑانا چاہا۔ اسے اپنے پاس ہی رکھو، دوبارہ ٹرائی کر لینا۔ راحیلہ نے اس سے موبائل نہیں لیا اور آصف کی طرف رخ کر کے بولی۔ بشریٰ کا موبائل میری غلطی سے گر کر ٹوٹ گیا ہے، آپ اس کے لیے دوسرا موبائل سیٹ لا دیجیے گا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسی کو ریپیئر کروا لوں گی، بشریٰ نے جلدی سے انکار میں کہا۔ میں نے جو کہا ہے آپ وہی کریں، اس کی کسی بات پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راحیلہ نے تیز لہجے میں میاں پر حکم چلایا۔ یہ زیادتی ہے راحیلہ، ایک تو میرے فون کے گرنے اور ٹوٹنے میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، اور اگر ہوتی بھی تو کیا میں تم سے ہرجانہ لوں گی؟ جو ہوا سو ہوا، میں نے کہہ دیا ہے آصف بھائی، آپ اس کی یہ بے تکی فرمائش ہرگز بھی پوری نہیں کریں گے۔ وہ راحیلہ سے بات کرتے کرتے اچانک آصف سے مخاطب ہوئی۔ وہ بات یہ ہے کہ میری بیگم بالکل بھی بے تکی باتیں نہیں کرتی، اور اگر کرتی بھی ہوتی تو مجھ میں ان کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں تھی۔ آصف نے راحیلہ کو فدا ہو جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے جواب دیا تو جواباً وہ مسکرانے اور شرمانے لگی۔ دونوں میاں بیوی نے اچھی نوٹنکی لگا رکھی ہے، بشریٰ جھنجھلا کر زیر لب بڑبڑائی اور ایک بار پھر معاذ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ نتیجہ حسب سابق تھا۔ مہناز سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ اس کے دل میں خیال آیا تو مہناز کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ حالات نے اس میں کئی جسمانی نقائص پیدا کر دیے تھے، لیکن خوش قسمتی سے دماغی صلاحیتیں اب بھی پوری طرح بیدار تھیں اور کئی ضروری فون نمبر اس کی یادداشت میں محفوظ تھے۔ کمال ہے، یہ بھی کال رسیو نہیں کر رہی۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی لیکن کال رسیو نہ کی گئی تو وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ اسے معلوم تھا کہ مہناز ان لوگوں میں سے تھی جو اپنے فون سے کبھی غافل نہیں رہتے، اس لیے اس کا کال رسیو نہ کرنا اسے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ پریشان نہ ہو، میں اور آصف تمہیں وہاں لے چلیں گے، تم خود مہناز سے مل کر اپنی تسلی کر لینا۔ راحیلہ نے اس کی پریشانی کا حل پیش کیا۔ ایسے تو ہم وہاں لالا کے ٹھکانے پر بھی جا سکتے ہیں، اسے خیال سوجا۔ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا، جس قسم کے حالات آپ لوگوں کو درپیش ہیں، ہم اس امکان کو رد نہیں کر سکتے کہ آتش زدگی کا واقعہ محض حادثہ نہیں تھا اور آگ کسی نے لگائی تھی۔ آصف نے اس موقع پر گفتگو میں دخل دیا اور بشریٰ کے خیال کی مخالفت کی۔ واقعی اگر ایسا ہے تو تم کسی کی نظر میں بھی آ سکتی ہو۔ راحیلہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ پھر تو مجھے مہناز کے پاس ہی جانا چاہیے،
ہو سکتا ہے وہاں سے مجھے کوئی سنگن مل جائے۔ وہ ان دونوں میاں بیوی کے لیے خطرات پیدا کرنے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے فوراً ہی اپنی خواہش سے دستبردار ہو گئی۔ مہناز کے پاس بھی میں آپ کو صرف اسی صورت میں لے کر جاؤں گا جب آپ اچھی طرح کھا پی کر خود کو ریفریش کر لیں گی۔ آصف نے فٹ سے شرط رکھ دی۔ آصف ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب سے جاگی ہو اسی مسئلے میں الجھی ہوئی ہو، اس طرح کھائے پیے بغیر خود کو ہلکان کرتی رہو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ راہیلہ نے جھٹ سے اپنے میاں کی تائید کی۔ تم دونوں میاں بیوی نے شاید شادی سے پہلے کامیاب ازدواجی زندگی کا کورس کیا تھا، جس کا پہلا سبق یہی تھا کہ ہر حال میں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتے رہنا ہے۔ اس نے راہیلہ کے یوں تائید کرنے پر پھپتی کسی، جس پر شرمندہ ہونے کے بجائے دونوں نے خوش دلی سے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ اس کہکہے کو راہیلہ کے موبائل فون کی گھنٹی نے بریک لگائے۔ فون ابھی تک بشرا کے پاس ہی تھا۔ اس نے سکرین پر جگمگاتا مہناز کا نمبر دیکھا اور جلدی سے کال ریسیو کر لی۔ کہاں ہو یار، میں تمہیں کال کر رہی تھی لیکن تم نے کال ریسیو ہی نہیں کی۔ میرے پاس ایک بہت ہی بری نیوز ہے۔ لالا عیسیٰ کے ٹھکانے پر رات پتہ نہیں کس طرح آگ بھڑک اٹھی۔ سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا۔ مجھے معاذ اور باقی لوگوں کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ اگر تم کچھ معلوم کر سکتی ہو تو معلوم کر کے مجھے حالات سے آگاہ کرو۔ اس نے دوسری طرف سے کچھ کہے جانے کا انتظار کیے بغیر بولنا شروع کیا تو ایک تسلسل سے بولتی ہوئی چلی گئی، لیکن پھر احساس ہوا کہ دوسری طرف سے کوئی آواز یا رد عمل نہیں ہے۔ ہیلو مہناز، تم نے سنا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تمہیں میری آواز آ رہی ہے نا؟ اس نے مہناز کو پکارا لیکن اس بار بھی خاموشی ہی رہی۔ پھر لائن کٹ گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر الجھن دیکھ کر راہیلہ نے دریافت کیا۔ پتہ نہیں، شاید سگنلز کا مسئلہ ہے۔ مہناز نے کال تو ریسیو کی تھی لیکن کوئی بات ہی نہ ہو سکی تھی۔ مجھے اس کی آواز ہی سنائی نہیں دی۔ دوبارہ نمبر ملا لو، راہیلہ نے مشورہ دیا۔ ہاں یہی کرتی ہوں۔ اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا لیکن اب دوسری طرف سے موبائل بند ہونے کی اطلاع مل رہی تھی۔ سگنلز کا ہی ایشو ہوگا، تم پریشان نہ ہو اور آ کر کچھ کھا پی لو۔ دیکھو آصف نے بھی تمہارے انتظار میں ابھی تک کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ راہیلہ نے کہا تو اسے احساس ہوا کہ واقعی اس کے میزبان اس کی خاطر ابھی تک بھوکے ہیں۔ اخلاقاً اسے ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنا پڑا لیکن دل میں ایک کھٹک سی تھی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسی کیفیت میں اس نے راہیلہ اور آصف کا ساتھ دینے کے لیے ان کے اصرار پر تھوڑا بہت کھایا، پھر چائے پینے لگی۔ ابھی مشکل سے 2 گھونٹ ہی لیے تھے کہ مہناز کے نمبر سے تحریری پیغام وصول ہوا۔ لکھا تھا، میرے موبائل میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، صحیح طرح آواز نہیں آ رہی اور مائک تو بالکل ہی کام نہیں کر رہا۔ تم آؤ تو آمنے سامنے بیٹھ کر سکون سے بات کرتے ہیں۔ اوہ، میں یوں ہی پریشان ہو رہی تھی کہ تم میری کسی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی۔ ٹھیک ہے، پھر میں واپس آتی ہوں تو اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ اس نے پیغام پڑھا تو اطمینان کا سانس لیتے ہوئے اسے جوابی پیغام بھیجا۔ کب تک آؤ گی؟ ایسا نہ ہو کہ تمہارے آنے تک میں پارلر کے لیے نکل جاؤں۔ نہیں، اتنی دیر نہیں لگاؤں گی، بس زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہی لگے گا۔ راہیلہ اور اس کا شوہر مجھے چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اس نے جواب دیا، جس کے رد عمل میں مہناز کی طرف سے اوکے کہہ کر بات ختم کر دی گئی۔ اس نے راہیلہ اور آصف کو اس ساری بات چیت سے آگاہ کیا تو وہ میاں بیوی بھی مطمئن ہو کر جلدی سے ناشتے سے فارغ ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ کیا واقعی اعظم واپس آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے، اور تم اسے اپنے ساتھ اس کی ماں تک بھی لے جا سکتی ہو۔ اس نے حیرت کی تصویر بنی نیلی کو یقین دہانی کروائی۔ اگر ایسا ہے تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بتائیں کہ مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا ہوگا۔ نیلی کے اداس چہرے پر جوش دکھائی دینے لگا۔ معاذ اس کی اعظم کے لیے جذباتیت کی بنیاد پر ہی اس سے مدد مانگنے پہنچا تھا۔ نتیجہ حسب مرضی نکلا تو متانت سے مسکرایا اور رسان سے بولا، اس بار ہم لڑائی جھگڑے یا مار دھاڑ کے زور پر اعظم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے مذاکرات کے ذریعے معاملہ سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مذاکرات بھی میں خود ہی کروں گا، تمہیں بس میرا ساتھ دینا ہوگا اور خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہاں کسی اور کو اس سب کی خبر نہ ہو۔ وہ کیوں؟ وہ معاذ کی تاکید پر الجھی۔ بس ہے کوئی وجہ؟ تم یہ بتاؤ کہ میری یہ بات مان سکتی ہو یا نہیں؟ اعظم کی خاطر مان سکتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کوئی ایسی خطرناک حرکت کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نیلی ایک ذہین لڑکی تھی، اس لیے اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ معاذ کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس سے اسے نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھیوں سے بھی یہ بات چھپا رہا ہے۔
جب میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو پھر کسی نقصان کا کیا سوال؟ بس بات صرف اتنی سی ہے کہ میں یہ کام بغیر کسی ہنگامے کے خاموشی اور سکون سے کرنا چاہتا ہوں، اور اسے انجام تک پہنچانے کے لیے مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو اعظم کی حفاظت کر سکے۔ تمہاری اعظم کے لیے محبت کے باعث میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اگر تم کسی اندیشے کے سبب میرا ساتھ دینے سے انکار کرو تو میں کسی دوسرے ساتھی سے بات کروں گا، لیکن ہوگا بس کوئی ایک ہی، تاکہ میں اپنے حسب منشا کام کر سکوں۔ اس نے بڑے مضبوط لہجے میں نیلی کو یقین دہانی کروانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اعظم کی خاطر میں تیار ہوں۔ آپ بتائیں کہ کب اور کیا کرنا ہے؟ نیلی نے بے نیازی کے اظہار کے لیے شانے جھٹکے اور اپنی رضامندی دے دی۔ فی الحال تمہیں اپنا حلیہ درست کرنا ہے اور باہر جانے کے حساب سے ڈریس اپ ہونا ہے۔ معاذ نے اس کے بے ترتیب بالوں اور ملگجے کپڑوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ باہر کہاں؟ نیلی نے پوچھا اور پھر وضاحت کرنے والے انداز میں بولی، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جہاں جانا ہے اسی اعتبار سے تیار ہوں۔ سمجھو کوئی بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، معاذ نے اسے سنجیدگی سے بتایا اور کھڑا ہوتے ہوئے بولا، امید ہے تم رازداری کا پورا خیال رکھو گی۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، نیلی نے اسے یقین دہانی کروائی تو وہ مطمئن ہو کر باہر نکل گیا۔ آپ ذرا نیلی کی مدد کروا دیں، میں کچھ دیر کے لیے اسے اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ باہر نکل کر اس نے لاؤنج میں منتظر بیٹھی نرس سے کہا تو وہ یس سر کہتی ہوئی نیلی کے زیر استعمال کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ معاذ نے کچھ ضروری کام نمٹائے اور خود بھی تیار ہونے لگا۔ تیار ہونے کے بعد اس نے ایک ضروری کال نمٹائی اور موبائل جیب میں ڈال کر نیلی کے لیے مخصوص کمرے کی طرف بڑھا۔ پچھلے فون ضائع ہونے کے بعد لالا نے ان لوگوں کے لیے نئے موبائل سیٹس اور سمز کا انتظام کر دیا تھا۔ اس نے اپنے تمام رابطہ نمبر گوگل اکاؤنٹ کی مدد سے ریکور کر لیے تھے، اس لیے اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ البتہ بشرا سے رابطہ نہ ہو سکنے کے باعث مسلسل فکر مند تھا اور اس حوالے سے ذہن میں بہت سے خدشات تھے۔ ہاں، ایک امید ضرور تھی کہ جو کچھ کرنے جا رہا ہے اس کے بعد بشرا کو بازیاب کروانا زیادہ دشوار ثابت نہیں رہے گا۔ میں ٹھیک تیار ہوئی ہوں نا؟ نیلی سے سامنا ہوا تو اس نے قدرے کنفیوز سے انداز میں پوچھا۔ بہترین، اس نے ایک لفظ میں اسے مطمئن کیا اور پھر نرس سے مخاطب ہو کر بولا، اگر کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ میں نیلی کو اپنے ساتھ باہر لے کر گیا ہوں، تھوڑی دیر میں واپسی ہو جائے گی۔ اوکے سر۔ نرس نیلی کے باہر جانے پر تذبذب کا شکار تھی، لیکن اعتراض کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ نیلی کے سامنے البتہ اس نے دبے الفاظ میں تھوڑا بہت اعتراض کیا تھا، لیکن نیلی نے کسی نہ کسی طرح اسے مطمئن کر دیا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ لالا اور وکی کسی کام کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے اور جارو سو رہا تھا، اس لیے کسی کے سوالات کا سامنا کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اس نے آن لائن ٹیکسی منگوائی تھی اور اب اس کی پچھلی نشست پر نیلی کے ساتھ بیٹھا اس سے دھیمی آواز میں دریافت کر رہا تھا۔ ساری زندگی تنے ہوئے رسے پر چلتے یا موت کے کنویں میں مومی کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھے گزری ہے، ایسے میں ڈر کیا ہوتا ہے؟ کبھی خبر ہی نہیں ہو سکی۔ ہاں، بس ایک بات سے ڈر لگتا تھا کہ مومی کو نہ کھو دوں۔ اب اس ڈر سے بھی گزر گئی ہوں تو سب ختم ہو گیا ہے، ڈر بھی اور زندہ رہنے کی تمنا بھی۔ جنہیں زندگی پیاری نہ رہے وہ پھر کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ اس کی آنکھوں اور لہجے دونوں میں ویرانی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ تم عدت میں ہوگی۔ مومی کی موت کا ذکر آیا تو اسے اس بات کا خیال آیا جسے پہلے سوچا ہی نہیں تھا۔ عدت؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسی۔ میرے ایسے حالات ہی کہاں ہیں کہ میں عدت کر سکوں؟ جو میرا دنیا میں واحد محرم تھا وہ چلا گیا، میں تو رہ بھی نامحرموں کے ساتھ رہی ہوں، پھر ایسے میں عدت کا اہتمام کیا خاک کروں گی؟ اس کے تلخ سچ نے معاذ کو خاموشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اندر ہی اندر اسے یہ شرمندگی تھی کہ چاہے بشرا اور صوبیاں ہوں، چاہے حنین اور مومی، سب کے سب اس چکر کی لپیٹ میں آ گئے تھے جس میں وہ خود پھنس گیا تھا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے ہی کٹا۔ نیلی رخ موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور وہ اپنے موبائل کی سکرین پر جھکا کچھ ضروری پیغامات لکھتا رہا۔ آخر کار ٹیکسی نے انہیں ایک مشہور اور مہنگے ہوٹل کے سامنے اتار دیا۔ روم نمبر 121 اور 122 استقبالیہ پر پہنچ کر اس نے وہاں ڈیوٹی پر موجود شخص سے کہا اور آن لائن بکنگ کی تصدیق کرنے کے لیے اپنی موبائل سکرین اس کے سامنے کی۔ اس نے چابیاں نکال کر کاؤنٹر پر معاذ کے سامنے رکھ دیں۔ تھینک یو، اس نے رسمی سے انداز میں شکریہ ادا کر کے چابیاں اٹھا لیں
اور اوپری منزل تک لے جانے والی لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے پاس ایسا کوئی سامان نہیں تھا کہ جسے اٹھانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی، چنانچہ دونوں آرام سے ٹہلتے ہوئے جا کر لفٹ میں سوار ہوئے اور اپنی مطلوبہ منزل پر اتر گئے۔ تم اس کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے لاک کر لو۔ میری ہدایت کے بغیر نہ تم نے دروازہ کھولنا ہے اور نہ ہی کوئی کال ریسیو کرنی ہے، یہاں تک کہ لالا اور وکی میں سے بھی کسی سے اس وقت تک بات نہیں کرنی جب تک میں نہ کہوں۔ کمرہ نمبر 121 کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے نیلی کو تاکید کی تو وہ اسبات میں سر ہلا کر کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ معاذ نے دونوں کمروں کے دروازوں پر ڈونٹ ڈسٹرب کی تختی لگائی اور خود کمرہ نمبر 122 میں براجمان ہو کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ویلکم ٹو جے اینڈ جے۔ کال ملتے ہی ایک مشینی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ہدایات دی جانے لگیں کہ کس مطلوبہ جگہ بات کرنے کے لیے کون سا کوڈ نمبر ملانا ہوگا۔ اس نے آپریٹر سے بات کرنے کا انتخاب کیا کیونکہ دیے گئے انتخاب میں کمپنی کی سی ای او سے بات کرنے کے لیے کوئی انتخاب موجود نہیں تھا۔ مجھے آپ کی سی ای او میڈم رافیل سے بات کرنی ہے۔ جیسے ہی دوسری طرف سے کال ریسیو کی گئی اس نے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ آپریٹر نے شستہ انگریزی اور مہذب لہجے میں پوچھا، لیکن اس کے لہجے سے یہ ظاہر تھا کہ وہ کسی غیر اہم شخص سے اپنی سی ای او کی بات ہرگز نہیں کروائے گی۔ میرا نام معاذ ہے اور آپ کی سی ای او کو مجھ سے بات کر کے یقیناً خوشی ہوگی۔ سوری سر، پلیز ریفرنس کے ساتھ اپنا تعارف کروائیں۔ میں ہر کال پر میڈم سے رابطہ کروانے کی مجاز نہیں ہوں۔ آپریٹر نے اپنی معذوری ظاہر کی۔ یقیناً آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ غیر اہم کالز ملانے کی مجاز نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ میں میڈم رافیل کے لیے اتنا اہم فرد ہوں کہ اگر ان کو علم ہو گیا کہ آپ نے میرا ان سے رابطہ کروانے میں اتنی تاخیر کی ہے تو آپ کو ان کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے لہجے کے اعتماد نے آپریٹر کو متزلزل کر دیا۔ پلیز آپ ہولڈ کریں سر۔ وہ خود لائن پر سے غائب ہو گئی اور سپیکر سے موسیقی کی آواز ابھرنے لگی۔ معاذ کو زیادہ دیر انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑی اور میڈم رافیل عرف میڈم ایکس کی مخصوص آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ تو آخر کار تم نے ہار مان ہی لی۔ تمہیں یہ سوچ کر ہی خوشی ہوتی ہے تو خوش ہو لو۔ میں بہرحال سیدھا معاملے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ معاذ نے سرد لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ تو کہو۔ اعظم کی واپسی اور سائیں صداقت شاہ کی رہائی، کیا قیمت دو گی اس کی؟ معاذ احمد، اس نے بغیر جھجکے جواب دیا۔ اور سونیا؟ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ تمہارے لیے ہم سے بغاوت کر کے ہمیں چھوڑ گئی اور تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ میڈم ایکس برہم ہوئی۔ جو سچ تھا میں نے بتا دیا، مطلب میں نہیں بتا سکتا۔ اگر تمہیں میری بتائی ہوئی قیمت پر سودا منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسے پہلے ایک بار اعظم کو تمہارے قبضے سے نکالا جا چکا ہے دوبارہ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اس نے سجل کی خاطر گھٹنے ٹیک دیے تھے، لیکن میڈم ایکس پر اپنی کمزوری ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ جیسے پہلے 2 بار ہم تمہیں اپنے قبضے میں لے چکے ہیں، تیسری بار بھی لے سکتے ہیں۔ میڈم ایکس نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ اس غلط فہمی کو دماغ سے نکال دو۔ پہلے کی بات اور تھی، پہلے میں تنہا اور کمزور تھا، اب میری پشت پر بہت سے طاقتور لوگ موجود ہیں۔ اگر تم اس خیال میں ہو کہ اس فون کال کے ذریعے میری لوکیشن نکال کر مجھے چھاپ سکتی ہو تو یہ صرف تمہارا ایک خواب ہی ہوگا۔ میں احمق نہیں ہوں کہ اپنی سیکیورٹی کا انتظام کیے بغیر ہی تم سے سودے بازی کرنے بیٹھ جاؤں۔ میری مرضی کے بغیر تم میری گرد کو بھی نہیں پا سکتی۔ وہ اس کے ساتھ بلف کر رہا تھا، لیکن لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ سامنے والے کو اس کی سچائی پر شک بھی نہ گزرے۔ لالا عیسیٰ جیسے عام سے گنڈے کے بل پر اتنا اچھل رہے ہو، حالانکہ اس کی حیثیت بس اتنی ہے کہ ہمارے حوالے سے اسے بزنس ملتا تھا تو اس کا خرچہ پانی چلتا تھا۔ میڈم ایکس نے اس پر طنز کیا۔ یوں تو لالا عیسیٰ جیسا بقول تمہارے عام سا گنڈا بھی کئی بار تم لوگوں کو دھول چٹا چکا ہے، لیکن میں واضح کر دوں کہ میری پشت پر اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور پارٹی ہے۔ اتنی طاقتور پارٹی کہ تمہارے سائنسی شعبدوں سے لیس قلعے کے سارے حفاظتی انتظامات کو ناکارہ کر کے تمہارے سر پر پہنچ جاؤں اور تم خود اپنے ہاتھوں سے اعظم کو میرے حوالے کرو۔ لیکن میں اس سب میں صرف اور صرف اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اعظم یا سائیں صداقت شاہ سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم نے ان پر ہاتھ مجھ پر قابو پانے کے لیے ڈالا ہے،
تو بس جب میں تو خود کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں تو ختم کرو یہ سارا کھڑاگ اور پالو اپنا مقصد۔ وہ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے بالکل سیدھی بات کر رہا تھا، اور جو کہہ رہا تھا اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا۔ اگر لالا کے مشورے پر وہ اپنے چینی مہربانوں سے رابطہ کر کے ان سے مدد طلب کرتا تو سچ مچ اس سب پر عمل ہو سکتا تھا، لیکن وقت شاید کچھ زیادہ لگ جاتا، اور وہ وقت بچانے کا خواہاں تھا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس لین دین میں ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے اپنے مطالبات پورے کروانے کے بعد تم فرار ہو جاؤ۔ میڈم ایکس کی طرف سے ظاہر کیے گئے خدشے نے واضح کر دیا کہ وہ کافی حد تک اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ گارنٹی میری زبان ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں اعظم کے بدلے خود کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تو یقین رکھو کہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن تم چاہو تو سائیں صداقت شاہ کی پولیس کی حراست سے رہائی کو میرے خود تک پہنچنے تک موقوف کر دو۔ اس طرح دونوں طرف سے ہی دھوکے کا احتمال نہیں رہے گا۔ اس نے حل پیش کیا۔ ٹھیک ہے، ڈن۔ اب تم بتاؤ اس تبادلے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آخرکار میڈم ایکس نے اس کی بات ماننے کا عندیہ دے دیا۔ پہلے اعظم کو میرے ساتھیوں کے حوالے کیا جائے، اور جب وہ بحفاظت نکل جائے گا تو میں خود کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ میں کہاں ہوں یہ تو اب تک تم نے کھوج ہی لیا ہوگا۔ بے شک اس جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لو، لیکن دھوکہ کرنے کی حماقت ہرگز نہیں کرنا۔ اس نے ایک بار پھر تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ اعظم کو کہاں پہنچانا ہوگا؟ میڈم ایکس نے اس کی تنبیہ کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے معاملے کی بات کی۔ یہ میں کچھ دیر میں بتاؤں گا، اس نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب اسے وکی یا لالا عیسیٰ میں سے کسی سے بات کرنی تھی، لیکن ان سے پہلے اس نے نیلی کا نمبر ملایا۔ تم ٹھیک ہو؟ کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن بار بار وکی بھائی کی کال آ رہی ہے۔ میں نے کال ریسیو نہیں کی تو ان کا میسج آ گیا۔ شاید آپ نے ان کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے کوئی پیغام بھیجا تھا، تو وہ پریشان ہو رہے تھے اور جاننا چاہ رہے تھے کہ ہم دونوں اس وقت کہاں ہیں۔ آپ نے منع کیا تھا، اس لیے میں نے اس پیغام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کیا کرنا ہے۔ نیلی نے اس کی بات کا جواب دیا۔ تم فکر نہ کرو، اور اگر بور ہو رہی ہو تو کوئی مووی وغیرہ لگا کر دیکھ لو۔ وکی سے میں خود بات کر لیتا ہوں۔ اس نے نیلی کو تسلی دی، اور سلسلہ منقطع کرنے کے بعد پہلے وکی اور لالا کا نمبر ان بلاک کیا۔ راستے میں انہیں پیغام بھیجنے کے بعد اس نے ان کے نمبر جان بوجھ کر بلاک کر دیے تھے، تاکہ ان کے سوالوں کے جواب نہ دینے پڑیں اور خود سکون سے میڈم ایکس سے مذاکرات کر سکے۔ اب جب کہ سب کچھ اس کی مرضی کی ترتیب سے چل رہا تھا، لالا یا وکی سے رابطہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ اس نے نیلی کے پاس آئے پیغام کی وجہ سے وکی سے رابطہ کرنا مناسب سمجھا۔ آپ کہاں ہیں معاذ بھائی، اور کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ میں اور لالا آپ کے لیے بہت پریشان ہیں۔ وکی نے پہلی ہی گھنٹی پر کال ریسیو کر لی اور بے چینی سے بولا، سوال جواب کا ٹائم نہیں ہے وکی، تم صرف وہ کرو جو میں کہوں۔ پھر بھی وکی نے کچھ کہنا چاہا۔ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تم نے میری ہدایت کے مطابق بندے اور ہتھیار تیار کر لیے ہیں؟ اس نے وکی کو ٹوک کر اپنی ہی بات کی۔ جی سب ریڈی ہے، آپ بتائیں کہ کہاں پہنچنا ہے۔ میں لوکیشن بھیجتا ہوں، لیکن خیال رہے کہ تم لوگوں نے خود کو ظاہر نہیں ہونے دینا، اور صرف اس وقت مداخلت کرنا ہے جب دیکھو کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ پرسکون ماحول میں تم لوگوں کا کام صرف یہ ہوگا کہ نیلی اور اعظم کو پک کرو اور بحفاظت کسی محفوظ مقام تک پہنچا دو۔ اس سے آگے کیا کرنا ہے وہ میں بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ خود کو کسی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وکی نے اگرچہ اس کی ہر ہدایت غور سے سنی، لیکن آخر میں تشویش کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ خطرے میں ایک زمانے سے ہوں، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ حفاظت کرنے والی ذات نے ہر قسم کے حالات میں میری پوری طرح حفاظت کی ہے۔ آگے کے لیے بھی اس سے پوری طرح پر امید ہوں۔ اس نے وکی کو تسلی دی، پھر لہجے کو ذرا سخت بناتے ہوئے بولا، اچھا اب فون بند کرو تاکہ میں کچھ کام کر سکوں۔ اس نے وکی سے کہا ضرور، لیکن اس سے پہلے خود ہی سلسلہ منقطع کر کے اسے اپنی لوکیشن بھیج دی۔ اسے وکی پر اعتماد تھا کہ لوکیشن سے واقف ہو جانے کے بعد بھی وہ اس کی ہدایات پر عمل کرے گا اور غیر ضروری مداخلت سے اجتناب کرے گا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے نیلی کو اپنی آمد سے آگاہ کیا اور خود چل کر اس کے کمرے تک پہنچا۔ پریشان تو نہیں ہو؟ سامنا ہونے پر اس نے ایک بار پھر نیلی سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، آپ بتائیں وکی سے بات ہو گئی آپ کی؟ ہاں ہو گئی ہے، وہ ہوٹل کے باہر موجود رہے گا، تم اور اعظم اسی کے ساتھ یہاں سے جاؤ گے۔ اور آپ؟ نیلی نے بے ساختہ پوچھا۔ میرے لیے کسی نہ کسی سواری کا انتظام ہو ہی جائے گا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا اور پھر بات بدلتے ہوئے بولا،
میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں یہ دے سکوں۔ اس نے ایک پتلی سی پٹی نما کپڑے میں بندھی ہوئی کوئی شے نیلی کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ نیلی نے کسی تعویذ گنڈے کی طرح دکھائی دیتی اس شے کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اسے پٹی میں بندھی بھوری سی شے کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے اسے چھوا تو احساس ہوا کہ وہ کوئی پتھر ہے۔ یہ کرشماتی خصوصیات رکھنے والا پتھر مجھے ایک مہربان سادھو نے دیا تھا۔ اس پتھر کو اگر جسم سے مس کرتے ہوئے پہنا جائے تو یہ پہننے والے کے جسم سے خارج ہونے والی ہر قسم کی لہروں اور گرمی وغیرہ کو خود میں جذب کر کے آگے جانے سے روک دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو پہننے والے کے قریب کوئی کیڑا مکوڑا تک نہیں آتا۔ جو حالات میرے علم میں آئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلی بار اعظم کے حصول کے باوجود اس کی حفاظت اس لیے نہیں کی جا سکی کہ اسے چھپانے کے لیے جہاں بھی لے جایا جاتا تھا دشمن فوراً ہی اس کے پیچھے وہاں پہنچ جاتے تھے، اور ایسا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انہیں اعظم کے جسم سے کوئی سگنل ملتا رہا ہو، ورنہ باقی تو لالا کے انتظامات پورے تھے۔ اس نے پتھر کے بارے میں پوری تفصیل سے نیلی کو آگاہ کیا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں اور خوش ہو کر بولی، یہ تو بہت زبردست چیز ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچھلی بار ہم اتنی باغ دوڑ کے باوجود اعظم کو محفوظ رکھنے میں اس لیے ناکام رہے تھے کہ ہر بار دشمنوں کو ہمارے ٹھکانے کا پتہ چل جاتا تھا۔ خود مومی نے بھی ایک بار اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اعظم کے جسم میں کوئی ایسی ڈیوائس فٹ کی گئی ہے جو دشمن کو اس کی لوکیشن سے آگاہ کر دیتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ اندازہ لگانے میں بہت دیر ہو گئی۔ پھر ہمارے پاس موقع ہی نہیں رہا کہ کسی طرح اس ڈیوائس کو کھوج کر اعظم کے جسم سے الگ کر سکیں۔ اس کی خوشی اپنی بات کے اختتام تک ایک آہ میں ڈل گئی کہ مومی کے ذکر کے ساتھ ہی اسے اس کی دردناک موت یاد آ گئی تھی۔ جو ہوا سو ہوا، اب ہمیں آگے کے معاملات دیکھنے ہیں اور پورا خیال رکھنا ہے کہ اعظم کسی حال میں دوبارہ ان غاصبوں کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ اس کے لیے تمہیں سب سے ضروری کام یہی کرنا ہے کہ جیسے ہی وہ تم تک پہنچے تم اس پتھر کو اس طرح اعظم کے بازو کے ساتھ باندھ دو کہ پتھر کی سطح اس کی جلد سے لازماً مس ہوتی رہے۔ کر لو گی نا یہ کام؟ اسے خود بھی معلوم تھا کہ مومی کا ذکر نیلی کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے، اس لیے اس بات کو وہیں ختم کیا اور سادھو کے دیے پتھر کے متعلق نیلی کو ہدایات دیتے ہوئے آخر میں اس سے توثیق بھی چاہی۔ جی بالکل کر لوں گی۔ اس نے بھی خود کو سنبھال کر یقین دہانی کروائی۔ اس کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد معاذ واپس اپنے والے کمرے میں آ گیا اور بے خیالی میں بازو کو اس مقام پر چھو کر دیکھا جہاں اتنے عرصے سے وہ بھورا پتھر بندھا ہوا تھا۔ طویل مدت بندھے رہنے کی وجہ سے وہ پتھر گویا اس کے جسم کا ہی ایک حصہ بن گیا تھا اور اب الگ کیے جانے پر وہ اس کی کمی محسوس کر رہا تھا، لیکن اطمینان تھا کہ جو کیا درست کیا۔ اب جب کہ وہ خود کو میڈم ایکس کے حوالے کرنے جا رہا تھا اسے اس پتھر کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ ہاں، اعظم کی حفاظت میں وہ پتھر اہم کردار ادا کر سکتا تھا۔ یوں بھی سجل کے حوالے سے اسے اعظم اتنا پیارا تھا کہ اگر اسے ضرورت بھی ہوتی تو اعظم کی خاطر اپنی ذات کی قربانی دے دیتا۔ اعظم کو لے کر ہوٹل پہنچ جاؤ۔ اپنی تیاریوں سے کافی حد تک مطمئن ہونے کے بعد اس نے میڈم ایکس سے رابطہ کیا۔ کون سے ہوٹل؟ اس نے پوچھا۔ اتنی معصوم مت بنو، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اب تک ہوٹل کا نام تو کیا میرا روم نمبر بھی معلوم کر چکی ہوگی۔ کچھ زیادہ ہی اہم سمجھ لیا ہے تم نے مجھے، وہ اترا کر بولی۔ میں خود کو تم لوگوں کے حوالے اس وقت کروں گا جب اعظم کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائے گا اور صداقت شاہ کی جیل سے رہائی کے کاغذات پر دستخط ہو چکے ہوں گے۔ اس نے میڈم ایکس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر اپنے مطالبات پیش کیے۔ اتنی شرائط رکھو جنہیں پورا کروانے کی تمہارے اندر طاقت ہو۔ وہ سن کر تلخ ہوئی۔ اگر میری شرائط پوری نہ ہوئیں تو تمہارے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ میں تمہارے اختیارات اور انتظامات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ہو سکتا ہے اب تک تم نے ہوٹل کی چھت پر ہیلی کاپٹر اتارنے سے لے کر مجھے اپنے ساتھ لے جانے تک کا پورا منصوبہ بنا لیا ہو، لیکن یاد رکھنا کہ ایسی کوشش کا نتیجہ تمہیں میری لاش کی صورت میں ہی مل سکتا ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم ہمارے لیے اتنے قیمتی ہو کہ صرف تمہیں پانے کے لیے ہم تمہاری ہر شرط مانتے چلے جائیں گے؟ اس کی دھمکی کا جواب طنز سے آیا۔ میں تم لوگوں کے لیے قیمتی ہوں، اس بات کو مجھے میرے ماضی کے تجربے نے باور کروایا ہے، لیکن اگر میں ماضی کو نظر انداز بھی کر دوں تو حال کی یہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی کہ اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی سن گن لینے کے لیے تمہارے پاس میرے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں یہ تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ میرے ایک بار کے انکار پر تم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم صرف اور صرف اس بات کی منتظر ہو کہ
کہ میں تم تک پہنچوں تو تم کسی بھی طرح میرے حلق سے ساری معلومات اگلوا لو۔ وہ اتنی حقیقت پسندی سے حالات کا تجزیہ کر رہا تھا کہ میڈم ایکس کے لیے اسے جھٹلانا ممکن نہیں رہا تھا، اور دوسری جانب سے اس پر حملہ کرتے ہوئے بولی، میں نے تو سنا ہے کہ تمہارے مذہب میں خودکشی حرام ہے، اور تم اتنے نیک لڑکے ہو کر مجھے اس حرام کام کی دھمکی دے رہے ہو۔ ہمارے ہاں حالت جنگ میں جسم سے بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ جانے کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ سپاہی جب جنگ کے میدان میں ہو تو اس کے دل میں صرف ایک جذبہ ہوتا ہے، اپنے مقابل کو زیر کرنے کا جذبہ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں زیر ہو گیا تو دشمن کی فوجیں میرے پورے چمن کو اجاڑ ڈالیں گی۔ میں بھی حالت جنگ میں ہوں اور حالات کے مطابق کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے میری مانو تو مجھے دھوکہ دینے کی حماقت نہ کرنا۔ ویسے خودکشی میرے پاس آخری آپشن ہوگا، پہلے نمبر پر تو ہم تمہیں تمہاری چالوں کا جواب دیں گے، اور اپنی ہر اینٹ کے جواب میں تمہیں ہمارا پتھر ضرور کھانا پڑے گا۔ وہ کسی طور میڈم ایکس کے قابو میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوگا دھوکہ، لیکن جواباً تمہیں بھی ایسی ہی ایمانداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ میڈم ایکس نے حامی بھرنے کے ساتھ ساتھ شرط بھی رکھی، اس کی میں پہلے ہی ضمانت دے چکا ہوں۔ بس تو پھر میں اعظم کو تمہارے پاس بھجوا رہی ہوں، 20 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگنا چاہیے، اس نے تاکید کی اور اپنی بات میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے بولا، اس سے زیادہ وقت لگنے کی صورت میں اپنی جگہ چھوڑ دوں گا، اور تمہیں اس بات کا تجربہ ہے کہ جب میں غائب ہو جاؤں تو تمہارے لوگ مجھے کھوج نہیں پاتے۔ سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ آواز سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جواب دیتے ہوئے میڈم ایکس نے اپنے دانت کچکچائے ہیں۔ گڈ، معاذ نے چڑھانے والے انداز میں اس کے فیصلے کو سراہا، اور پھر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، میرے فون بند کرتے ہی تمہارا وقت شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد مجھے اعظم کے یہاں پہنچنے کی اطلاع ملنی چاہیے، دوسری صورت میں 21واں منٹ ختم ہونے سے پہلے میں یہاں سے جا چکا ہوں گا۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد اس نے دوسری طرف کا جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا اور خود وکی کو کال ملائی۔ کیا رپورٹ ہے؟ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اور پوزیشنز سنبھال لی ہیں، زمین سے لے کر فضا تک ہر طرف ہماری نظریں ہیں، کوئی کہیں سے بھی آئے ہماری زد سے دور نہیں ہوگا۔ کوئی مشکوک سرگرمی؟ اس نے وکی کی رپورٹ پر اطمینان محسوس کرتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ 3 عدد گاڑیوں اور 2 موٹر سائیکل سواروں پر ہمیں شک ہے کہ وہ نگرانی کر رہے ہیں، ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر ہم نے ان پر نظر رکھی ہوئی ہے، وکی نے بتایا۔ بالکل ٹھیک ہے، اب آگے کی پلاننگ سنو۔ اب سے ٹھیک 18 منٹ بعد نیلی ہوٹل سے باہر نکلے گی، وہ باہر نکلے تو تمہاری گاڑی اسے پک کرنے کے لیے موجود ہونی چاہیے۔ وہ جب تک گاڑی میں بیٹھے گی انشاءاللہ اعظم پہنچ جائے گا۔ اسے نیلی کے حوالے کیے جاتے وقت تم لوگوں کو بے حد چوکنا رہنا ہے۔ اعظم کو نیلی کے حوالے کیے جانے پر جیسے ہی گاڑی حرکت میں آئے تم تمام مشکوک گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے ٹائر برسٹ کر دینا۔ نشانہ تو اچھا ہے نا تمہارے آدمیوں کا؟ میں کسی عام آدمی کو تمہاری اندھی گولیوں کا نشانہ بنتے ہوئے ہرگز بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ بے فکر رہیں، ہم ہر کام بہت صفائی سے کرنے کی کوشش کریں گے، وکی نے اسے یقین دہانی کروائی۔ تعاقب کا پورا خیال رکھنا، ایک بار اعظم کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائے تو پھر وہ لوگ اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس نے ایک بار پھر وکی کو ہدایت دی، اصل میں اسے خود بھی احساس تھا کہ اس نے یہ سارا منصوبہ بہت عجلت میں تیار کیا ہے، اور مختصر نوٹس پر حرکت میں آنے والے وکی کو بالکل بھی تیاری کا موقع نہیں مل سکا ہے، اس لیے بار بار اسے ہدایات دے رہا تھا۔ میں ہر بات کا خیال رکھوں گا، لیکن آپ اپنا تو بتائیں کہ آپ کیسے نکلیں گے وہاں سے؟ وکی کو ان ساری باتوں کے بیچ بھی اس کی فکر لاحق تھی۔ میں بچہ نہیں ہوں وکی، مجھے کہاں اور کیسے جانا ہے یہ میں پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکا ہوں۔ تم میری فکر میں وقت ضائع کرنے کی بجائے صرف اس پر فوکس کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ حسب سابق اپنے معاملے میں اس نے وکی کو زیادہ بات نہ کرنے دی اور سخت لہجہ اختیار کر کے اسے مجبور کر دیا کہ وہ صرف اس موضوع پر بات کرے جس پر وہ چاہتا ہے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ وکی اس کے انداز پر بجھ سا گیا، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا کہ اس وقت وہ وکی کی دلجوئی سے زیادہ اعظم کی سلامتی کے لیے متفکر ہے۔ میں تمہیں کچھ کوڈ ورڈز بھیج رہا ہوں، جلد اعظم کے سلسلے میں کوئی تم سے رابطہ کرے گا، اس سے ان کوڈ ورڈز کے تبادلے کے بعد تم اس پر اعتماد کر سکتے ہو۔ وہ شخص خود پلان کر لے گا کہ اعظم کو سجل تک کس طرح پہنچایا جائے۔ اعظم کو اس شخص کے حوالے کرنے کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ البتہ نیلی کو اعظم کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، اعظم اس کے ساتھ مانوس ہے، اس لیے وہ اس کا بہت اچھی طرح خیال رکھ سکتی ہے۔
اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس کی ان آخری ہدایات پر وکی کا دل دھک سے رہ گیا ہے اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اس کی طرف کوئی گڑبڑ ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اعظم کے آگے کے معاملات مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیتا اور آگے کی کارروائی میں خود اس کا اپنا ذکر تک نہ ہوتا۔ وہ وکی کو کسی سوال کا موقع دیے بغیر سلسلہ منقطع کر کے کوڈ ورڈز بھیجنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مادام زن ہو کے دیے گئے اس نمبر پر ایک قدرے طویل پیغام بھیجا تھا، جو چین سے واپس پاکستان آتے ہوئے اسے کسی ایمرجنسی کی صورت میں رابطہ کرنے کے لیے فراہم کیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ بہت تیزی سے نمٹانے کے باوجود 15 منٹ گزر چکے تھے اور اب اسے نیلی کو ہدایات دینی تھی۔ اس مقصد کے لیے اسے کال کرنے کی بجائے وہ خود اس کے کمرے میں گیا اور آگے کی کارروائی سے جامع الفاظ میں آگاہ کرنے لگا۔ نیلی نے ہر لفظ پوری توجہ سے سنا اور عمل کے لیے تیار ہو گئی۔ معاذ کو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ اس کے کہے بغیر بھی اس نے اپنا چہرہ ماسک سے کور کر لیا تھا۔ ہوٹل کے اندر آتے ہوئے وہ دونوں ہی اپنے چہروں پر ماسک لگا کر آئے تھے اور واپسی میں ماسک کا استعمال کر کے نیلی نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک حاضر دماغ اور ذہین لڑکی ہے۔ نیلی چلی گئی تو وہ اپنے کمرے میں واپس جانے کی بجائے اسی کمرے کی ایک کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ یہ فکسڈ گلاسز والی کھڑکی تھی جسے کھولا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کے شفاف شیشے سے باہر کا منظر صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ خود اس کے اپنے کمرے میں بھی یہ سہولت موجود تھی اور دونوں میں سے کسی بھی کمرے کو استعمال کرنے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس نے الگ الگ کمرے صرف اس لیے حاصل کیے تھے کہ نیلی کو اس کی میڈم ایکس سے ہونے والی گفتگو کا علم نہ ہو سکے۔ علم ہونے کی صورت میں وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی، جو اسے منظور نہیں تھا۔ اس نے جس لمحے نیلی کو گاڑی میں بیٹھے دیکھا، اسی لمحے ایک دوسری گاڑی وہاں آ کر رکی اور اس میں سے ایک شخص اعظم کو گود میں لیے برآمد ہوا۔ اپنے آدمی سے کہو کہ بچے کو اپنے آگے کھڑی نیلی گاڑی میں موجود لڑکی کے حوالے کر دے۔ وہ جانتا تھا کہ میڈم ایکس چاہے براہ راست میدان میں نہ اتری ہو، لیکن اپنے آدمیوں سے مسلسل رابطے میں ہوگی، اس لیے اس تک اپنا مطالبہ پہنچایا۔ اس مطالبے کو فوراً ہی پورا ہوتا دیکھ کر اسے اپنے اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ میں صرف 2 منٹ کے وقفے سے نیچے آ جاؤں گا۔ میرے خیال میں اعظم کو لانے والی گاڑی ہی مجھے لے جانے کے لیے بھی مناسب رہے گی۔ اس نے سلسلہ منقطع نہیں کیا تھا، چنانچہ نیلی والی گاڑی کو حرکت میں آتے دیکھ کر آگے کا پروگرام بتایا۔ جیسی تمہاری مرضی۔ میڈم ایکس کا جواب ابھی ادھورا تھا کہ فضا میں فائرنگ کی تیز آوازیں گونجیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو؟ میڈم ایکس زور سے چلائی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف ان گاڑیوں کے ٹائر برسٹ کیے گئے ہیں جو خام خواہ اعظم کا تعاقب کرنے کی زحمت کرتیں۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دے کر کمرے سے باہر کا رخ کیا۔ یہاں آتے ہوئے وہ اپنے ساتھ کوئی خاص سامان لے کر نہیں آیا تھا، اس لیے واپسی میں کچھ بھی سمیٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ استقبالیہ پر دونوں کمروں کی چابیاں واپس لوٹا کر چیک آؤٹ کرنے میں اسے مشکل سے 1 منٹ ہی لگا ہوگا۔ باہر نکلنے تک 2 منٹ کا وقفہ پورا ہو چکا تھا۔ اتنے لاڈ میں نے شاید ہی کسی کے اٹھائے ہوں، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنی آسانی سے مجھ سے اپنی بات نہ منوا سکتا تھا۔ وہ مذکورہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، تب میڈم ایکس نے اس ساری صورتحال پر تبصرہ کیا۔ یہ لاڈ نہیں، مفاد کی بات ہے۔ اعظم تمہارے کسی کام کا نہیں تھا، الٹا تمہیں اس کی دیکھ بھال میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ اس کے بدلے میرا حصول تمہارے لیے ایک سود مند سودا ہے۔ اس نے متاثر ہوئے بغیر جواب دیا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ فوراً ہی وکی کی کال آنے لگی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں معاذ بھائی؟ آپ ان لوگوں کی گاڑی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ وکی کی آواز معمول سے بلند اور وحشت زدہ تھی۔ میں نے میڈم ایکس سے ڈیل کر لی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ میں نے تمہیں جو ہدایات دی تھیں انہیں یاد رکھو اور ان پر عمل کرو۔ وکی کی وحشت کے مقابلے میں وہ بہت پرسکون تھا۔ لیکن معاذ بھائی، وکی نے کچھ کہنا چاہا۔ اللہ حافظ۔ اس نے اس کی مزید سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا اور موبائل آف کر کے پہلے اس میں سے سم نکال کر توڑی، پھر ٹوٹی ہوئی سم کو موبائل سمیت گاڑی سے باہر اچھال دیا۔ گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ وہ شخص بھی موجود تھا جس نے اعظم کو نیلی کے حوالے کیا تھا، لیکن اب تک اس کی طرف دزدیدہ نظروں سے دیکھنے کے سوا اس نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی تھی۔ اس کے اشارے پر گاڑی چل پڑی۔ معاذ نے بھی اس شخص کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور خود نشست کی پشت گاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کے بعد اسے یہ جاننے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ لوگ اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔